إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه وقال النبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي به وأنا معه حيث يذكروني والله الله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبير تقربت إليه ذرعا ومن تقرب إليه ذرعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إليه يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک بہت ہی مختصر چھوٹے سے عنوان کے تحت ہم کچھ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے، اور یہ بہت اہم ہے۔ یہ انسان کو ذہنی طور پر بھی بڑا مضبوط بناتی ہے، مستحکم بناتی ہے، ریلیکس فیل کرواتی ہے آپ کو یہ بات۔ اور واقعی میں جو اللہ تعالیٰ پر اچھی اچھی امید رکھتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ تو آپ ذرا غور سے سنیے، میں نے آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت تلاوت کی، آیت نمبر 43، 44 اور 45، 44 اور 45۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کی بابت خبر دیتے ہوئے قرآن میں کہا اور اس کا نقل فرمایا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد سونپتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بس اللہ نے اسے ان برائیوں سے بچا لیا جس کی تدبیر اس کے مخالفین نے کی تھی۔ اب یہ نیک آدمی کون ہے؟ یہ نیک آدمی وہ ہے جسے قرآن نے آل فرعون سے ایک مومن کہا ہے، مطلب فرعونیوں کے اندر سے ایک مومن، ایک مسلمان۔ اس نے فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا۔ مطلب کچھ فرعونی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ پلاٹ کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، تو یہ آدمی تھا جو مومن تھا، اس نے ان کو روکا۔ اس سے اس مشورے پر اس سے اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ فرعونیوں کے خلاف بولے گا اور موسیٰ علیہ السلام کا فیور لے گا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے اس نے اپنی تقریر کے آخر میں یہ الفاظ کہے تھے جو اس آیت میں گزرے ہیں کہ میں اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جس میں اس نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے کا اعلان کر کے اللہ سے اچھی امید وابستہ کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی امید کے مطابق اس کی مدد فرمائی، فرعونیوں کے قید و مکر سے اسے بچا لیا۔ تو یہ ایک شخص کا واقعہ ہے، اس کا قول جو تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اصل میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کے فیور کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو چالے وہ چل رہے تھے، اس نے اپنی آواز بلند کی، مطلب فرعونیوں کے اگینسٹ میں گیا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ فرعون کے اگینسٹ میں جائے گا تو جان جا سکتی ہے، تو اس نے اس وقت یہ اللہ سے امید جتائی کہ میں اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان فرعونیوں سے بچا لیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کوئی حق کام کرتے ہیں
یا کسی کی حق کے لیے آپ پیروی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور آپ ظالموں کے خلاف بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کا اسٹرانگ بلیف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے تمام شر سے بچا لے گا، آپ کو نقصان ہونے نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اب ذرا دھیان سے سنیے. ادھر ابراہیم، ادھر ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھی خطبے کے اندر. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ایسی حدیثیں جب بھی آتی ہیں ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرماتا ہے، الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اس کا مقام قرآن کے برابر ہے، قرآن کے احکامات کے برابر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، اور تمہارا رب حکم دیتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، اور تمہارا جو اللہ عز و جل فرماتا ہے. تو کیا کہا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق رہتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اس کے ساتھ معاملہ وہی کروں گا جیسا وہ گمان کرتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے. مطلب ہمیشہ میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے. اللہ کی قسم، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنے گم شدہ چیز کو پا لیتا ہے، اور اس خوشی میں، اور جو میرے ایک بالش کے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ کے قریب ہوتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک بندے کی اللہ سے امید، آپ اللہ سے جیسا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی عطا کرے گا. تو امید بہت اہم چیز ہے، یہ بات یاد رکھیے. نا امید ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. تو آپ جیسا گمان کریں گے اللہ سے، اللہ آپ کو ویسے ہی دے گا. تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کرو. ٹھیک ہے. دوسرا، جب اللہ تعالیٰ سے بندہ مدد طلب کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. لیکن اس کے مراد یہ نہیں کہ جو لوگ ایک عقیدہ رکھتے ہیں وحدت الوجود، مطلب بولتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ یہاں ہے، اللہ یہاں ہے، ہر جگہ ہے، تو یہ غیروں کا عقیدہ ہے. یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ بولتے ہیں بت ہے، بھگوان ہے. اسلام بولتا ہے نہیں. دین اسلام قرآن اور حدیث کیا بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. عرش وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ جس نے خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بنایا، فی 6 ایام، 6 دن میں. ٹھیک ہے. ثم استوى علی العرش، اور وہ عرش پر جا کر مستوی ہو گیا، وہاں جا کر رک گیا. اور وہاں پر مستوی ہوا کیسے؟ واللہ عالم، وہ کیفیت کیسی ہم کو نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ عرش پر ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہتا ہے فزیکلی. لیکن وہ وہاں بیٹھے بیٹھے سب سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی صفتیں ہر جگہ موجود ہے. کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے یہاں آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف، کیا کہیں گے، شان کے خلاف ہے نا اللہ کے. جانا کس کو پڑتا ہے؟ جس کی کمزوری ہے کہ وہاں تک اس کی بات پہنچیں گی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت بلند اور برتر ہے، تو اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط عقیدہ ہے. تو اللہ ساتھ ہے، مطلب اللہ آپ کی ہر جگہ مدد کرے گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، اور بندہ جب اللہ کی طرف توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے آتا ہے گناہوں کو چھوڑ کر، 1 بالش بڑھتا ہے اللہ 2 بالش اس کی طرف بڑھتی ہے. مثال ہے، 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ بڑھتی ہے. وہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے. مطلب جب کوئی انسان سدھرنا چاہتا ہے، نیکی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، برائیوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتا ہے. جو لوگ اس کو برائی میں لے جانا چاہتے ہیں اللہ ان کو اس سے دور کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد کے لیے آتا ہے جیسی آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ ب3 ایام یقول لا یموتن احدکم الا وہو
یوجسینو ظن باللہ عز وجل، رواہ مسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کے فرماتے ہیں، وہ راوی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا تھا۔ مطلب کوئی انسان کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان جب موت کا وقت قریب ہو تو اس کے اندر اللہ سے گمان ہونا چاہیے، اچھی امید ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس پہنچے، اس کی موت کا وقت قریب تھا، اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ پاتے ہو تم، اللہ سے کیا گمان کرتے ہو؟ کہا کہ ڈر لگتا ہے اللہ سے، نیکیاں تو بہت کی لیکن ڈر لگتا ہے اللہ کہیں پکڑ نہ کر لے۔ پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ لیکن اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ایک انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، مطلب امید بھی ہونا چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کوئی غلطی پکڑ لے تو کیا ہوگا، لیکن اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا چاہیے انسان کو، اور پوری زندگی بھی اس کا معاملہ ایسے ہی ہونا چاہیے، صرف مرتے وقت نہیں۔ وہ زندگی میں ہمیشہ ڈرے، فلاں غلط کام ہے، چھوٹا سا لگتا ہے برا، لیکن اگر اللہ نے پکڑ لیا تو نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ اور ہر نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو کرنے سے آپ پیچھے نہ ہٹے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدلے آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ تو ہر نیکی کی طرف بڑھنا ہے اور ہر برائی سے بچنا ہے۔ چلیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے اچھی امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہو، اور میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، مطلب اے آدم کی اولاد، مطلب ہم لوگ، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا اور تو مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے کر پہنچوں گا۔ ترمذی نے سے روایت کیا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ مطلب اللہ سے نا امیدی کسی بھی حال میں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہے تب بھی آپ توبہ کریں، اچھے راستے پر چلے، دین پر چلے، اللہ سے امید کرے کہ اللہ وہ معاف فرما دے گا۔ تو ایسا گمان اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرط ایک ہے آخری میں، شرک نہیں کرنا۔ جس نے شرک کیا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم آگے کچھ دروس میں شرک کی سیریز چلائیں گے، توحید و شرک۔ شرک ایسا گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس آدمی نے بہت نیکیاں کی ہے لیکن شرک کر کے مر گیا، توبہ نہیں کیا، نیور نیور نیور، کبھی جنت میں اس کی انٹری نہیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو شرک کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو کبھی دیکھیں گے۔ تو انسان کو اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، چاہے اس کا پاسٹ، اس کا پچھلا کیسا ہی گزرا ہو، ماضی، لیکن اب اس نے سوچنا چاہیے کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، سچی نیک راہ پر چلوں گا، کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشش عطا کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ چلیے، تو یہاں پر یہ چیز آپ کے سامنے سمجھ میں آ گئی، شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اگر توبہ کر لیا اس کی شرک کی تو بھی وہ بھی معاف ہے، لیکن بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو آج ہم نے جو بات دیکھی وہ چھوٹی سی مختصر سی بات تھی کہ اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اس میں اس حدیث کا ٹکڑا یاد رکھیے جو بخاری مسلم کا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ تو جب بھی آپ، جیسا کچھ لوگ رہتے نا کنفیوژن میں رہتے، ارے اتنی محنت کرے اپن نے، اب ہوگا کام کیا نہیں ہوگا، آپ امید رکھنا کہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا اگر وہ جائز کام ہے۔ آپ نے دعا کرے تو آپ سوچتے اپن نے دعا تو کر رہے اتنی، لیکن قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
گمان رکھو کہ قبول ہوگی تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اگر آپ کنفیوژن میں رہیں گے یا ایسا سوچیں گے جان دو کر لیں گے، تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے گمان قوی مضبوط نہیں ہے، تو پھر معاملہ بھی ویسے ہوگا۔ ایک شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بوڑھا آدمی تھا، بہت بیمار تھا، ٹیمپریچر اس کو بہت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی کہ اللہ سے امید رکھو اور اللہ تعالیٰ اس بخار کو تمہارے جو ہے کم کر دے گا، تمہیں راحت پہنچائے گا، اور اس کو اور بھی دعائیں دی جو دعا کے بیمار پرسی کے لیے جو دعائیں آتی آپ نے کی۔ لیکن وہ آدمی کیا کہنے لگا؟ وہ بولنے لگا کہ کہاں سے ٹھیک ہوں گا میں، یہ بخار تو اس بوڑھے کو مار کر ہی چھوڑے گا۔ نا امیدی جتائی اس بوڑھا آدمی تک کیا کہنے لگا؟ بخار اتنا زیادہ ہے کہ یہ تو اس بوڑھے کو مار کر ہی چھوڑے گا، میں آپ کو کیا بتاؤں میری تکلیف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسے ہی، مطلب جیسی تمہاری امید ہے، اور اس کی موت ویسے ہی ہو گئی۔ تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ جیسا گمان کرتا ہے، جیسا سوچتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ آپ اچھا گمان کریں گے فیصلہ اچھا ہوگا، آپ برا گمان کریں گے برا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، پازیٹیو۔ دوسرا، یہ حدیث ہے اور یہ آیت ہم کو پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں، سوچنے کے بارے میں سکھاتی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں آپ پازیٹیو سوچئے۔ جتنا آپ پازیٹیو سوچیں گے آپ مینٹلی بھی ریلیکس رہیں گے اور کام بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ کام نہ ہو، تو آپ سوچئے یہ کام کس کے ہاتھ میں تھا؟ اللہ کے۔ نہیں ہوا مطلب اور زیادہ بہتری تھی اس میں آپ کے لیے۔ جیسے امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کر لیتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور کبھی کبھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میری وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو میں 10 گنا زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو چیز میں مانگ رہا تھا میرے لیے صحیح نہیں تھی، اور یہ بات میرے سے زیادہ میرا رب جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ سمجھا آپ کو؟ تو یہ بہت بہترین چیز ہے سیکھنے کی کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں کی تو اس میں بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ بہتری ہے، آپ کے لیے بیٹر ہے، کیونکہ ہمارا بنانے والا ہمارا خالق زیادہ جانتا ہے نا ہمارے بارے میں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اور یاد رکھیے جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کا اجر آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، مطلب دعا کبھی آپ کی ویسٹ نہیں جاتی ہے۔ وہ چیز آپ کو نہیں ملی لیکن اس کے بدلے 3 چیزیں ہو سکتی ہے جو دعا قبول نہیں ہوئی۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی مصیبت آپ پر آنے والی ہے تو اللہ اس کو ہٹا دے گا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بیٹر کوئی چیز آپ کو دے گا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن بعد میں بیٹر رہے گا، یا پھر اس میں سے دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھ دے گا۔ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا اور اپنا رجسٹر دیکھے گا، اتنی ساری نیکیاں، بولیں گا اتنا نیک تو میں تھا ہی نہیں، اتنے عمل کہاں سے آ گئے یہاں پر؟ فرشتے اس کو بتائیں گے تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھی، اس کا بدلہ آج دیا جائے گا۔ تو پتہ ہے آپ کو وہ کیا کہے گا؟ کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، جنت میں اور اونچے مقام پہ میں چل جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اللہ سے اچھا گمان رکھنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔